حق ہے کہ ماریں، لیکن اللہ فرماتے اگر معاف کر دیا تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اگر معاف کر دیا تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر اس دپڑ میں وزن زیادہ ہوا، ایک کے بجائے 2 مارے، تو اب وہ مظلوم ہوا، آپ ظالم ہوئے۔ معاشرے میں اگر اسلام آ جائے تو اور اس پر عمل بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، میری معصیت اور نافرمانی پر اصرار نہ کرتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معصیت پر اصرار نہ کرتا ہوں۔ گناہگار سب ہیں، گناہ تو ہوتا ہے، لیکن اس پہ اصرار کرنا، مثلا کہ شخص داڑھی منڈاتا ہے، معصیت ہے، یا کترواتا ہے، 1 مٹھ سے کم ہے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی نہیں ہے، میں نہیں، تمام فقہا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پہ اصرار کرنا، بار بار اس کو کرنا، بار بار منڈانا، بار بار خچخچائی کرنا، اس پہ اصرار نہ کرتا ہو۔ داڑھی کو اتنی رکھنا گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے۔ آپ حدیث میں آپ سناؤں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ داڑھی کیا چیز ہے، داڑھی کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ جی وہاں اس وقت کا رواج تھا، وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ مسلمان بنو، عاشق بنو، اور سیدھے مسلمان بنو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ معاشرے کو، ساتھی کو، آپ کا ڈیسک پر یہ بیٹھا ہوا، ادھر کلرک دوسرا، وہ کیا کہے گا؟ سامنے لڑکی بیٹھا، وہ کیا کہے گی؟ تو کیا کہے گی؟ وہ کہے گا کہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو پھر کیا آپ آسمان پہ چڑھ گئے؟ وہ کہتے بہت برا لگتا ہے، تو پھر کیا آسمان کے زمین کے نیچے چلے گئے؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارے سب کچھ چھوڑو، اس کو راضی رکھو۔ بعض حضرات ڈیوٹی کا تو خیال نہیں کرتے، تبلیغ میں جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اس کو عمل کو بہتر بنا دیتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے، ظاہر ویسے تو قابو آتا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو جب تک ترکڑی میں، ترازو میں نہیں ڈالیں گے اور اس کو نہیں کریں گے تو کام نہیں بنتا۔ میری یاد میں دن گزارتا ہوں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، میری معصیت و نافرمانی پر اصرار نہ کرتا ہوں، میری یاد میں دن گزارتا ہوں، مسکینوں، مسافروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتا ہوں۔ یہ تعلیمات آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ سبحان اللہ، مسکینوں، مسافروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتا ہوں۔ صلہ رحمی میں ہم بہت کمزور ہیں، بمائے میرے بہت زیادہ کمزور ہیں، اور اس بات کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ صلہ رحمی اپنے اقارب، رشتہ دار، جس کا آپ کے ساتھ آپ کے رحم کا شریک ہے، وہ رحم کا شریک ہے، رشتہ داری ہے اس کے ساتھ، باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے سلوک کو نہ دیکھنا۔ اگر یہ تعلیم ساری سب اختیار کریں نا، میری کیا ڈیوٹی ہے، رسول اللہ نے میری کیا ڈیوٹی لگائی، مجھے وہ کرنا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی ڈیوٹی ادا نہیں کرتا تو اس کا کام ہے، میں اس کو وہ نہیں کرتا، جی میں مجھے کیا ضرورت ہے، غلط مطلب یہ وہ چوکیداری صحیح نہیں کرتا تو میں بھی صحیح نہیں کروں گا، تنخواہ نہیں ملے گی دونوں کو۔ اللہ مسکینوں، مسافروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا اور صلہ رحمی کرتا ہوں، اور مصیبت زدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اس بندہ کا نور آفتاب کے نور کی طرح ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے، اور پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں ممبر پر بھی، کہ میں کہتا ہوں کہ قسم کیوں کھایا جاتا ہے؟ قسم انسان کے لیے، یعنی اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کا قسم ناجائز، حرام ہے، ناجائز نہیں۔ قسم کھانی ہے اللہ کی، اور قسم بار بار کھانا یہ ناجائز ہے۔ کھا لیا اس کو پورا کرنا، نہ پورا کر سکو، کوئی وجہ ہوئی، اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، حلف کہتے ہیں۔ اس لیے قسم جو ہے یہ کیوں کھایا جاتا ہے؟ آپ عدالت جائیں، خدا ہم سب کو عدالتوں سے بچائے۔ مثال دیتا ہوں، کوئی گواہ نہ ہو تو جج کو اختیار ہے تعزیری حکم میں، تو وہ آپ کو کہتے بھائی آپ کا گواہ نہیں، آپ قسم کھا سکتے ہیں، قسم کھا لیں۔ اس لیے کھا سکتا ہے کہ جو میں کام آگے جس کے بارے میں میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، یقینی ہے، میرا دل اس پر مضبوط ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی قسم بطور رحمت کھاتے ہیں، اس لیے کھاتے ہیں کہ انسان کا مزاج اس طرح بن گیا ہے، لہذا اللہ قسم کھاتے ہیں، میری جلال اور عزت کی قسم۔ دیکھیں
اللہ اکبر، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. یعنی یہ بات جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ قسم کے بعد یقینی ہو جاتی ہے، یہ بات یقینی ہے. میری عزت اور جلال کی قسم کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. اگر یہ باتیں مومن میں آ جائیں اور میرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، میں اس کو تاریکی میں نور، نادانی میں حلم و بردباری عطا کرتا ہوں، اور میری مخلوق میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ساری جنت میں جنت الفردوس کی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، صرف ذرا نفس کو کم کرنا پڑتا ہے. یہ نفس جو ہے نا، نفس اور شیطان، یہ ہمیں ابھارتے ہیں. وہ چاہے انسان کی شکل میں ہو یا حقیقی شیطان ہو یا انسان کی شکل میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ غلط محفل میں اپنے اولاد کو نہ بٹھاؤ، خود بھی نہ بیٹھو. غلط محفل میں اولاد کو نہ بٹھاؤ، خود بھی نہ بیٹھو. غلط محفل میں غلط باتیں سامنے آتی ہیں، وہ انسان کمزور ہے، اس پہ اثر ہو جاتا ہے. اس چاشنی کے ساتھ، اس مٹھاس کے ساتھ بات نکلتی ہے اس مجلس میں کہ سننے والا اس کے ذائقے سے متاثر ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے اور اس میں پھنس جاتا ہے. ہمارے ایک دوست، اس کے دانت پہ درد، ہم نے کہا نسوار رکھ. نسوار تو رکھا اس نے اور درد بھی آرام ہو گیا، لیکن اس کو الٹی شروع ہوئی اور سر کا چکر شروع ہوا. ہمیں اس دن سے یہ جو محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا، وہ نسوار کی چٹکی یا چرچ کی چٹکی تو دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے. اب اس کو دوبارہ نسوار دیں گے تو ٹھیک ہوگا. ہم نے کہا وہ جتنا بھی ہو دوبارہ نسوار نہیں ملے گا. ہم نے تو دوائی کے طور پر، ہمیں کیا معلوم تھا. ایسے اس طرح برا محفل ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. خاص کر اپنے اولاد کا خیال رکھیں. اللہ اکبر. جس طرح ساری جنت میں جنتوں میں جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. یہ عرش کے بالکل ساتھ، عرش کے ساتھ، عرش کے اوپر کرسی کو اوپر جنت، کیا نام ہے، سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، اس کے آگے کسی کو جانا مشکل ہے، وہ آخری حد ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ، اپنی قدرت ان کی جس طرح شان ہے ویسے، سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آگے گئے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکی، میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے، انشاءاللہ ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں طاقت عطا کر دیتے ہیں، اس کے نور کو دیکھ لیتے ہیں. اس لیے وہ جگہ مانگے اور اس کے لیے ظاہر تیاری کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ اچھا کھانا ہو تو آپ کو دن کو محنت کرنی پڑے گی نا، نوکری کرنی پڑے گی، کوئی اور محنت کرنی پڑے گی. تو آپ کو چلائیں گے تو وہ تیار کرے گی، تو تب دسترخوان آپ کا خوبصورت ہوگا. ہمارے آخرت کا دسترخوان بھی تب خوبصورت ہوگا کہ ہم یہاں اس کے لیے کچھ کمائی کر سکیں. کیا معاشرہ ہے، میری داڑھی کم ہے، میں بال رکھتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں، یہ آپ کتاب والا تبصرہ کرتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تبصرہ کر کے ختم کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کے دوران آپ کا خیال ادھر ادھر نہ جائے اور دل حاضر ہو، تو اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں اور یقین کر لیں کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے. یہ سمجھیں کہ شاید میں اس نماز کے بعد دوسری نماز نہ پڑھ سکوں، یہ میری آخری نماز ہے، لہٰذا مجھے اس نماز میں عاجزی اور اہتمام اور محنت کی انتہا کر دینی چاہیے. جب آپ ہر نماز سے پہلے یہ تصور اور یقین بنا لیں گے تو آپ کی ہر نماز صحیح نماز بن جائے گی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم سے کوئی اہم، صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اہم ترین نصیحت کے بارے میں عرض کیا تو ارشاد فرمایا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا، صلی صلاۃ مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. تم جب نماز پڑھو تو آخری نماز سمجھ کر پڑھو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ